بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام ایک انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. بہرحال دنیا میں انسان کو زندگی گزارنی ہے اور انسانوں کو زندگی گزارنی ہے انسانوں کے ساتھ. اس انسانوں کے ساتھ میں والدین بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بزنس، انسان بزنس کرتا ہوگا تو کسٹمر بھی ہیں، کسی آفس پہ کام کرتا ہوگا تو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی ہے. انسان اکیلا رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا، انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اب جب انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو انسانوں کے ساتھ بیہیویئر بھی برتنا ہے، رویے برتنے ہیں. اب اس موقع پر اسلام کیا چاہتا ہے، یہ انسان کیسا ہونا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے پھر مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شان ہو اور اللہ کے نبی نے الگ الگ انداز میں تمام چیزوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل بیان فرمائی ہے. تمہاری زبان کیسے استعمال ہونی چاہیے، تمہاری آنکھ کیسے استعمال ہونی چاہیے، تم کو اگر کوئی کرسی ملی ہے تو وہ کرسی تم کیسے استعمال کرو گے، تمہارے پاس اگر پیسہ ہے تو پیسوں کے ذریعے سے تمہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، تمہیں اگر تکلیف پہنچے تو یہاں سے تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. غرض یہ کہ تم دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گے، اسلام مسلمان کو کیا دیکھنا چاہتا ہے. بس یہ اس وقت ہمارا موضوع ہے. یقینی بات ہے کہ چند منٹوں میں اس موضوع کے سارے پہلو بیان نہیں ہو سکتے، تو جو چند باتیں اس وقت اس موضوع کے متعلق بیان ہوں گی ان کو ہم اپنی ذاتوں پر فٹ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کیا ہم ایسے ہیں جیسا اسلام ہم سے چاہتا ہے. اگر ہیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں ہے تو وہ کمی کیا ہے، تو وہ کمی ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی بات، اللہ قرآن میں، اللہ کے نبی اپنی حدیثوں میں بڑی تردید کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و شان فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو غصے کو پیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غصے سے دوسرے کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے. جب ہم غصہ کریں گے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کریں، چاہے ہمارا غصہ کرنا جینیون کیوں نہ ہو، مگر دوسرے کو تکلیف سے ضرور ہوگی. غلطی دوسرے نے کی، ہم نے یہاں سے غصہ کیا، بہت کم ایسا ہوگا کہ اس اگلے آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. ہاں، ہمارے غصہ کرنے سے اس کو تکلیف پہنچے گی. مثلا ہم نے ڈانٹ ڈپٹ کی، ہم نے شکوہ کیا، ہم نے برا بلا کہا، یا غصے سے اور اگلا کوئی قدم اٹھایا، تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ غلطی میری تھی. آپ کا ریئیکٹ کرنا جینیون ہے، آپ کا غصہ کرنا برحق ہے. ورنہ عام طور پر تو یہ کہیں گے اپنی غلطی نظر نہیں آتی ہے اور دوسرے کے غصے ہونے پر انسان اور ناراض ہوتا ہے. تو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم غصہ ہی نہ ہو. لیکن غصہ آنا تو نیچر ہے، غصہ تو آئے گا، انسان کی فطرت میں داخل ہوئی ہے کہ غصہ آئے گا، لیکن غصے کا غلط استعمال. اس لیے قرآن یہ نہیں کہتا کہ مسلمان وہ ہے جس کو غصہ آئے گا ہی نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو غصے کو پیے گا. اور جب اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں غصے کو پینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے بس میں ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کریں. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. آپ نے پھر فرمایا غصہ مت کرنا. ان کا پھر کہا یا رسول اللہ آپ نصیحت کریں. آپ نے فرمایا غصہ مت کرنا. تو 3 دفعہ یہی بات کہی. بے شمار لوگ اپنے غصے کی وجہ سے اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. چاہے وہ مشکلات بعد میں ماں باپ کی طرف سے آئیں، چاہے وہ مشکلات چاہے بیوی بچوں کی طرف سے آئیں، چاہے رشتہ داروں کی طرف سے آئیں، چاہے دکاندار کی طرف سے،
چاہے افسر کی طرف سے، چاہے ماتحت کی طرف سے، کلی کی طرف سے، وجہ ہوتی ہے ہمارا اپنا غصہ. تو ایمان والے کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غصے کو کنٹرول کرنے والا ہو. اور چونکہ اسلام ہر خوبی کے لیے مثال دکھاتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی خصوصیت بھی یہی ہے، آپ جو بھی فرماتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو مثال پہ لاتے ہیں کہ اس کے لیے میری مثال ہے. قرآن نے بھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ. اب دیکھیے، ایک یہودی عالم تھے، اس یہودی عالم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پڑھی تھی. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس نے یہ پڑھی تھی کہ ان کو کتنا ہی غصہ دلانے کی کوشش کی جائے وہ غصہ نہیں ہوگا. تو باقی ساری علامتیں وہ دیکھ چکا تھا، اب یہ علامت وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کو جتنا غصہ دلانے کی کوشش کرے گا وہ غصہ نہیں ہوں گے. اگر یہ علامت پائی گئی تو میں نبی مان لوں گا، لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا تھا. بہرحال ایک وقت آیا تو اسے موقع مل گیا. صورتحال یہ پیش آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دور دراز علاقے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن وہ مالی اعتبار سے بڑی مشکلات میں ہیں، تو اس لیے اب ان کی کوئی مالی مدد کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مالی مدد کرنے کے لیے کوئی سورس نہیں، میں کوئی مالی مدد اس وقت نہیں کر سکتا، ایسے حالات نہیں ہیں کہ میں ان کے لیے مالی مدد کروں. اتفاق سے یہ یہودی وہاں کھڑا تھا. اس نے کہا جی بہت اچھا، اگر آپ ان کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دوں گا، اس شرط پر کے بعد میں آپ مجھے واپس لوٹا دیں گے، آپ کا کام بھی ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب اس نے اتنی بڑی رقم یہ کہہ کر حضور کو دی کہ آپ واپس اس کے بدلے میں مجھے اتنی کھجوریں دیں گے، ساتھ میں یہ بھی کہا فلاں باغ کی کھجوریں دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اس باغ کی کھجوریں نہیں، ہو سکتا ہے وہ باغ اس باغ کی کھجوریں میں مہیا کر سکو گے یا نہیں، بس تم چاہو کو کھجوریں، تو وہ کھجوریں میں اتنی تمہیں دوں گا اتنے عرصے کے اندر. ٹائم بھی طے ہو گیا. اس شخص نے یہ رقم دے دی. آپ علیہ السلام نے ان دور دراز علاقوں والوں کو رقم دے دی، وہ رقم لے کے چلے گئے. اس کے بعد پھر اب یہ اس ٹائم کا انتظار کر رہا ہے، اس ٹائم پر اس کو گیا اپنی رقم کا مطالبہ کرنا ہے. لیکن اس کو اصل میں رقم کا مسئلہ نہیں تھا، اس کو یہ دیکھنا تھا کہ نبی غصے ہوتے ہیں یا نہیں، اور میں ان کو غصہ دلانے کی کوشش کروں گا تو بعد میں ان کا رویہ کیا ہوگا. اس انتظار میں ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے قبرستان. ابھی وہ ڈیٹ نہیں آئی تھی تو یہ شخص پہنچ گیا اور آ کر کسے ڈانٹنا شروع کیا، توہین شروع کی، بد کلامی کی. اور بد کلامی کرتے کرتے وہ یہ کہتا ہے آپ جس خاندان سے ہیں ان خاندان والوں کا بیہیویئر یہ ایسا ہے کہ وہ وقت پر پیمنٹ نہیں کرتے، وقت پہ پیسہ نہیں دیتے ہیں، آپ میں وہ پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، تو وہ حیران ہو گئے یہ کیا گفتگو کر رہا ہے یہ شخص. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تیز کلامی کر رہا ہے اور حضور کے چہرے پر خوشی یا مسرت بلکہ تبسم، اور حضور مسلسل آہستہ آہستہ ہنستے رہے. وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا، برا بلا کہتا رہا، توہین کی باتیں کہتا رہا، کیونکہ وہ پلاننگ کے ساتھ وہ غصہ دلانا چاہتا. حضور خاموش. جب اسے بہت ہی زیادہ بد کلامی کی تو حضرت، بلکہ کچھ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے اس نے کہا اگر میرا بس چلتا تو میں تمہارے سر پر پتھر مارتا. یہ بات حضرت فاروق اعظم برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یا عدو اللہ، اور اللہ کے دشمن، تو نبی کے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہے. حالانکہ وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا تھا، جس ڈیٹ پر ادائیگی کرنی تھی وہ ڈیٹ ابھی آئی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا مطالبہ کرنا غلط تھا. لیکن وہ مطالبہ کر رہا ہے اور بد کلامی کے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ زیادہ زیادہ بری باتیں کہنا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کو غصہ آئے گا یا نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر تو کچھ نہیں کہا، البتہ حضرت فاروق اعظم سے کہا عمر تم اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو، اس کا حق ہے، اس کا پیسہ ہمارے ذمہ ہے. تم زیادہ زیادہ اس سے کہتے کہ مطالبہ کرو مگر نرم انداز میں کرو، اور تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا پیمنٹ کرو، ادا کرو، تو تم اسے ڈانٹ رہے ہو. اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو ادا کرو جو یہ مطالبہ کر رہا ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وقت سے پہلے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے اور اس طرح برے انداز سے مطالبہ کر رہا ہے، اس لیے میں برداشت نہیں. حضور فرمایا نہیں، تمہیں اس کو نصیحت کرنی چاہیے مطالبہ وقت پر کرو اور ٹھیک انداز سے کرو، اور مجھے نصیحت کرنی چاہیے کہ آپ ادائیگی کرو. اب جب تمہیں ہمدردی ہے تو جاؤ جو چیز اس کی میرے ذمہ ہے وہ ادا کرو، اور مزید اتنے کھجورے اور دے دینا کیونکہ تم اس کو ڈرانا ہے. اب حضرت عمر صاحب نیچے، اور وہ آدمی دیکھتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا
مجھے نہ کھجوریں چاہیے نہ مجھے پیمنٹ چاہیے، میں تو اصل میں چیک کر رہا تھا کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں، جو کتاب میں نے علامت پائی تھی وہ آپ کے اندر پائی گئی، اور آپ مجھے مسلمان بنا دیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ یہودی عالم تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو چند بڑے یہودی عالم مسلمان بنے ہیں، ان میں ایک عبداللہ بن سلام بھی تو، اور ایک یہ شخص تھا ابن صعفہ، اس کا نام بعد میں رکھا گیا۔ غرض یہ کہ مسلمان اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا ہو، اور کنٹرول کرنے کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اصول نمبر 1۔ اصول نمبر 2، انسان کے پاس پاور، چاہے جوانی کا، چاہے کرسی کا، چاہے دولت کا، چاہے خاندان کا، کسی کا پاور ہوتا ہے۔ اس پاور کی بنا پر آدمی یہاں سے ایکشن کرتا ہے، وہاں سے اگر کوئی تکلیف آئے گی تو آدمی پاور کی بنیاد پر یہاں سے ریئیکٹ کرے گا، جتنا پاور ہوگا اتنا ہی ریئیکٹ کرے گا۔ یہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا تو ہم دیکھیں گے ہمارا پاور کتنا ہے، جتنا ہمارا پاور ہوگا اتنا ہمارا ریئیکشن آئے گا۔ اگر زیادہ بڑا پاور ہوگا تو ویسا ہی زبان سے اور رویے سے ایسا آئے گا۔ اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا ریئیکشن، تمہارا یہاں سے جوابی کارروائی کرنا، یہ ہمیشہ ظالمانہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، معاف کرنے کا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، کسی نے دکھ پہنچایا، اور ہم یہاں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم قدم مت اٹھاؤ، معاف کرو۔ بس اسلام یہ چاہتا ہے کسی نے ہم کو بد کلامی کی، جواب میں ہم بد کلامی نہ کریں، معاف کریں۔ کسی نے ہم کو دکھ پہنچایا، ہم جواب میں اس کو دکھ نہ پہنچائے، معاف کریں۔ کسی نے ہمارا نقصان کیا، ہم کوشش کریں اس نے ہمارا نقصان کیا، ہم ان کا نقصان نہ کریں، معاف کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ اگرچہ بہت مشکل ہے معاف کرنا، خاص طور پر اس وقت جب پاور ہمارے ہاتھ میں آئے، اس وقت معاف کرنا آسان نہیں، بہت مشکل، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اگر کسی دوسرے انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، یہاں سے یہ تکلیف نہ پہنچائے، معاف کرے۔ معاف کرنے کا چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ایمان والے اچھے وہ ہیں کہ جو غصے بھی پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنے کے معنی یہی کہ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو ہم یہاں سے معاف، اور جب انسان معاف کرتا ہے تو اس میں اپنے جذبات کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آدمی کا درجہ گرتا نہیں، بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ فوراً سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے معاف کرنے کے نتیجے میں آدمی نیچے نہیں اوپر آ جاتا، آدمی کی شخصیت اونچی آ جاتی ہے۔ دلیل یا ثبوت خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں بڑے سے بڑے ظلم کو معاف کرنے کی مثالیں بہت مل سکتی ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی مثال کہیں نہیں مل سکتی کہ آپ کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور جس طرح سے آپ نے سب کو معاف کیا اتنا کسی نے معاف نہیں کیا۔ جس طرح سے آپ نے معاف کیا اس طرح کسی نے معاف نہیں کیا۔ ہزاروں مثالیں اس کی ہیں، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سارے وہ مکے کے لوگ جنہوں نے ساری زندگی آپ کو بہت زیادہ ستایا تھا اور ہر طرح سے ستایا تھا، تو خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے سب کو معاف کر دیا اور اعلان کر دیا اذهبوا وانتم طلقاء لا تثريب عليكم اليوم، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، میری طرف سے تمہیں مکمل آزادی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کوئی ایک ناحق قتل نہیں ہوا، کسی ایک خاتون کو چھیڑا نہیں گیا، کسی ایک آدمی کا گھر نہیں لوٹا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں جب کوئی قوم فتح پا کر کے کسی شہر میں داخل ہوتی ہے، کسی ملک کو کنٹرول کرتی ہے، تو وہاں کیا کیا ہوتا ہے تاریخ پڑھی جائے، تاریخ پڑھی جائے، اور فاتح قوم نے مفتوح قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی استثنائی واقعہ وہ صرف محمد رسول اللہ کہ جب فاتحانہ طور پر آپ نے مکہ کنٹرول میں کیا تو کوئی ایک ناحق قتل نہیں ہوا، کسی ایک خاتون کو چھیڑا نہیں گیا، کسی ایک آدمی کا مال نہیں لوٹا گیا، کسی ایک آدمی کو تھپڑ تک نہیں مارا گیا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی حکم، کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کی تاریخ پڑھیں، جب وہ دوسرے قوم پر قبضہ کر لیتے ہیں، حملہ کر کے اور فتح کر لیتے ہیں، تو پھر کیا کیا کرتے ہیں۔ اس میں دنیا کی ساری قوموں کا حال صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ہم کو اگر کسی طرح سے عزت رزی ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، تو ہمارے سامنے رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاف کریں، والعافین عن الناس، اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو مثال میں پیش کی۔ ممکن ہے اس سے پہلے میں نے کوئی واقعہ بیان کیا ہوگا
ممکن ہے، لیکن چونکہ اس وقت موضوع یہی ہے، اس کی میں مثال کے طور پر اسی واقعے میں بیان کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے لیڈر گزرے ہیں جو بہت زمانے تک جیلوں میں رہے، اور بہت زمانوں تک جیلوں میں رہنے کے بعد پھر وہ رہا ہو گئے تھے، پھر اتفاق سے وہاں کے وہ پریزیڈنٹ بھی بنے ہیں، اور شاید اب ان کی وفات بھی ہو گئی ہے، اس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا ہے۔ اس شخص کے حالات زندگی ہم نے پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، تو چلا ایک واقعہ میں نے پڑھا اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے جس میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو ایک دن اپنے شہر کا دورہ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، دورہ کرتے کرتے جب شام کو دیر ہو گئی تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا کھانے کے بجائے کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے۔ چنانچہ کسی ریسٹورینٹ کو چیک کیا گیا، وہاں سیکورٹی لگ گئی ہوگی، اس کے بعد پھر سیکورٹی کے افسران نے ریسٹورینٹ کو دیکھا اچھی طرح سے، اس کے بعد پھر صدر اندر آ گئے۔ اب پریزیڈنٹ صاحب اندر آ گئے، جب وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو وہاں دیکھا ایک کونے میں ایک اور آدمی بھی کھانا پہلے سے کھا رہا ہے، لیکن جو ہی اس شخص نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ اندر آ گئے تو وہ گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا، اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس آدمی کو دیکھا، انہوں نے پہچان بھی لیا اسے۔ اب یہ بھی بیٹھے اپنے ٹیبل پر، اس کے ساتھ چاروں طرف سے اس کا سارا سٹاف ہوگا، سیکورٹی کے لوگ بھی ہوں گے، سیکرٹری وغیرہ بھی ہوں گے، آرڈر بھی چل۔ تو صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ اس آدمی سے کہو ہماری ٹیبل پر آ کر ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائیں۔ چنانچہ اس کے بعد جا کر کے کہا گیا کہ آپ کو پریزیڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں، آپ بھی وہیں آ کر کے کھانا بچانا۔ وہ بیچارہ چاہتا نہیں تھا، لیکن کانپتا ہوا اپنی وہ ٹرے لے کر کے اور کھانے کی چیزیں لے کر آ کے وہ بھی بیٹھ گیا، مگر وہ بیٹھا رہا اور بہت پریشان، گھبراتا رہا، سر نیچے، اور یہ تمام لوگ اس کو دیکھتے رہے، اور پریزیڈنٹ صاحب جو سر نیچے کر کے کبھی ایک نظر اسے دیکھتے کبھی نیچے، تھوڑا تھوڑا ہنستے بھی رہے لیکن جواب میں کچھ نہیں۔ باقی تمام لوگ تعجب کرتے رہے، یہ کیوں کپا رہا ہے، یہ کیوں گھبرا رہا ہے۔ بالا جب کھانا وانا ہو گیا تو انہوں نے کہا ان سے کہیے آپ جائیں، پیمنٹ ہم خود ہی کر لیں گے۔ چلا وہ شخص چلا گیا۔ سیکرٹری صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ یہ بیچارہ یا تو کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشانی سے ہے، جتنی دیر یہ ہمارے ساتھ بیٹھا رہا اتنی دیر کانپتا رہا اور کپکپاتا رہا، بڑا دکھ ہوا۔ تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا اس کو نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی بیماری ہے، اس کی پریشانی مجھے معلوم ہے کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا اور مجھے ٹارچر ہوتا تھا تو اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ مجھے پانی پلائے، لیکن یہ مجھے پانی نہیں پلاتا تھا، یہ میرے منہ میں پیشاب آتا تھا۔ اس وقت اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وقت یہ بھی آئے گا کہ میں اس ملک کا صدر ہوں گا اور میں اس کو دیکھ بھی لوں گا، پہچان بھی لوں گا، اس کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اب جب اس کو پتا چل گیا کہ میں پہچانا گیا، اب یہ سوچ رہا ہوگا میرے خلاف کچھ بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے، یہ ہے اس کی پریشانی۔ ظاہر یہ واقعہ ہم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب یہ واقعہ بیان کرنے کا میں وجہ بتاتا ہوں۔ نیلسن منڈیلا یہی شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے جیل میں پروفیٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھی اور ان کی زندگی کا سب سے حسین ترین چیپٹر یہ تھا کہ جب انہوں نے مکہ فتح کیا تو انہیں تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ اسی وقت میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنے رول ماڈل نہیں گھبراؤں گا۔ تو آپ تمام لوگ اچھی طرح سے سن لیں، اس کے خلاف میں کبھی کوئی ایکشن نہیں لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ وہاں کیا کیا ہے وہ سب میں بھلا چکا ہوں، اور میری طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارا رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے جو ارشادات آئے ہیں وہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سب سامنے اگر رکھا جائے تو انسان کے لیے بھی بہت آسان ہے ایسا بننا کہ میرے ہاتھوں سے میری زبان سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ شانوں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کوئی آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، انما یؤخرهم، میں ڈھیل دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ یہ کہتے ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، حرمت علی الظلم، میں نے اپنے پر حرام کیا کہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا، وجعلتہ فیما بینکم محرما، اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کیا، فلا تظالموا، خبردار ایک دوسرے پہ ظلم مت کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کیا، فلا تظالموا، خبردار ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاور سے، ہماری جوانی، کسی بھی چیز سے دوسرے کو کوئی ظلم، کوئی ضرورت نہیں چاہتے۔ اسلام یہ چاہتا ہے مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قولوا للناس حسنا، جب بھی بات کرو اچھی بات کرو،
ان انکر الاصوات لصوت وغضض من صوتک، اونچی آواز میں بات بھی مت کرنا، ہو سکتا ہے تمہاری اونچی آواز میں بولنے سے جو تکلیف ہو، وغضض، اپنی آواز کو نرم رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر زمین پر مت چلنا۔ اکڑتا کب ہے؟ جب انسان کے پاس کچھ ہو، کچھ مثلا جوان، صحت، کرسی، دولت، ڈگری وغیرہ، جو یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان بڑی نعمتوں کی وجہ سے انسان کے اندر کبر آتا ہے، بڑائی آتی ہے، انسان سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، اور پھر اگر اونچے درجے کی کرسی ہوگی تو اور زیادہ بڑائی آنے کا خطرہ ہے، اور زیادہ بڑائی آنے کا خطرہ ہے۔ تو اب یہ چیز جو ہی آتی ہے تو انسان کے اندر بڑائی آتی ہے، اور بڑائی آنے کے بعد پھر انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو معمولی سمجھتا ہے، پھر اس کی زبان سے بھی اس طرح کے جملے نکلتے ہیں، وہ دوسروں کو کہتا ہے تم تو کچھ بھی ہو، تم میرے سامنے مکھی ہو، تم مجھے جانتے نہیں میری حیثیت کیا ہے، تم نے کوئی پہچانتے نہیں ہو۔ آدمی اپنی زبان سے، اپنی کرسی سے، اپنے رویے سے، اپنے عہدے سے، اپنے پیسے سے، اپنے پاور سے، اپنی خاندانی وقت، کسی بھی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھے، اسلام نہیں چاہتا، یہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کے لیے خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچی ذات اس کائنات میں کون ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی کوئی حد نہیں، اور جیسی محبتیں اللہ کے نبی کو اس دنیا میں ملی ہیں ایسی محبتیں دنیا میں کسی انسان کو نہیں ملی ہیں۔ جیسی محبتیں اللہ کے نبی کو اس دنیا میں ملی ہیں، ظلم بھی آپ پر بہت اور محبتیں بھی ایسی تھی۔ مثلا دنیا میں کون انسان ایسا ہوگا کہ جو منہ سے بلگم پھینکے اور اٹھانے والے اس کو اٹھائیں اور بدن پر ملے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار واقعات ہیں، آپ نے تھوک مبارک زبان سے نکالا تو صحابہ نے اس کو ہاتھوں پہ لیا اور ملا اور جسم پر، حتیٰ کہ یہاں تک بھی واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب ایک صحابی کو آپ نے فرمایا یہ باہر پھینکو، اس نے جا کر پی لیا۔ پیشاب پینا چاہیے نہیں پینا چاہنا الگ ہے، لیکن یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا۔ ایک بڑے دشمن تھے، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ایک مرتبہ آئے اور بہت دیر تک وہ ماحول کو چیک کرتے رہے، اور واپس آ کر کہا بھائیو میں نے ایسی محبتیں دنیا میں کسی کو نہیں دیکھی ملتی ہوئی جیسی محبت کو ملتی ہے، کہ وہ جب بات کرنے لگتے ہیں تو تمام لوگ خاموش ہو کر سنتے ہیں، وہ حکم کرتے ہیں تو تمام لوگ اٹھ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی لوگ ان کے اپنے جسموں پر ملتے ہیں، ایسی محبتیں۔ تو اس محبت کے نتیجے میں تو کبر آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی تواضع اتنی تھی کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے سے بڑھیا نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی تھی مگر وہاں اتنے سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر آ جائیے۔ تو اللہ کے نبی فوراً اٹھ کے باہر نکل گئے۔ مان لیجیے اگر ہم میں سے کوئی بڑا آدمی کسی بھی محفل کا بڑا ہو، وہ اندر بیٹھا ہوا ہو، اور باہر سے کوئی بھکاری ہم سے کہ آپ باہر آ جائیے مجھ سے بات کرنی ہے، تو کیا ہماری طبیعت آمادہ ہو جائے گی؟ مثلا فرض کیجیے کوئی صاحب افسر ہیں اور کوئی مجبور انسان کہتا ہے جناب مجھے آپ سے بات کرنی تھی مگر آپ باہر آ جائیں، تو کیا طبیعت آمادہ ہو جائے گی باہر نکلنے کے لیے؟ کیا اس کی کرسی اس کو اٹھنے دے گی؟ غرض یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان رحمت ہی رحمت بنے، اور کسی انسان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی انسان کو اس سے کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی انسان اس کا گلہ کرنے والا نہ ہو کہ اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اس نے میرا نقصان کیا، ایسا مسلمان۔ اور اس کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنا غصہ کنٹرول میں کرنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے، کبھی یک طرفہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصولی اخلاق، ایک ہے جوابی اخلاق، ایک ہے اصولی اخلاق۔ جوابی اخلاق یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ہم بھی ویسا ہی کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ہم بھی ان کے لوگوں کے اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے ہم بھی کوئی کم نہیں۔ یہ تو ہے جوابی اخلاق، گویا ہمارا سارا رویہ جواب ہے آپ کے رویے پر، آپ کا رویہ جیسا ہوگا ویسے ہی ہمارا جواب ہوگا۔ آپ کا رویہ اچھا ہے تو ہم بھی بہت اچھے ہیں، اور اگر آپ کا رویہ کڑوا ہے خراب ہے تو ہم بھی کوئی کم نہیں۔ اسلام کہتا نہیں، تمہارا اس اخلاق ہونا چاہیے، اصولی اخلاق۔ تمہارا رویہ کیا ہے وہ تم جانو، میرا رویہ کیا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے۔ میرا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ اخلاق کا رویہ، محبت کا رویہ، ہمدردی کا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو یہ مزاج مل گیا، اگر انسان کو یہ مزاج مل گیا تو بے شمار الجھنوں سے تو بچے گا ہی بچے گا، لیکن ساتھ میں یہ انسان رحمت بنتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو جیسے اخلاق برتنے کا حکم دیا ہے اور جیسا چاہتے ہیں اس کو خلاصہ اسی طرح یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چاہتے ہیں کہ میرا امتی کیسا ہونا چاہیے، یعنی یہ آدمی جہاں ہے بس اچھا ہو۔ یہ اگر باپ ہے تو اتنا اچھا باپ بنے کہ اولاد کہنی چاہیے دنیا کے بہترین باپوں میں سے ایک ہمارا باپ بھی ہے۔ یہ اولاد ہے تو اس کا والد کہنا چاہیے کہ
کہ بہترین بیٹوں میں سے میرا بیٹا بھی اتنا اچھا ہے. ظاہر ہے کسی نے کسی کا شوہر ہوگا تو اس کی بیوی کہنی چاہیے کہ صاحب میرا شوہر بہترین شوہروں میں سے ایک شوہر ہے. یہ کسی کا بھائی ہوگا تو اس کے بھائی کہنا چاہیے کہ میرا بھائی ظالم نہیں ہے, میرا بھائی بہت اچھے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے. اگر کوئی انسان اپنے بھائی کی اچھی تعریف کرتا ہے تو میرا بھائی ویسا ہی ہے. یہ اگر افسر ہے تو پورا سٹاف, پورا آفس یہ کہنا چاہیے کہ صاحب یہ آدمی جتنا اچھا ہے شاید اتنا اچھا آدمی اور نہیں ملے گا. آدمی جہاں ہو اچھے سے اچھا, یعنی اچھا باپ, اچھا بیٹا, اچھا دوست, اچھا دکاندار, اچھا افسر, اچھا مالک, اچھا باس, اچھا. اسلام یہی چاہتا ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کیا. اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ہے تو جواب آئے گا چند بڑے اہم کاموں کو کرانے کے لیے جو انسانوں سے نہیں ہو سکتے تھے. ان بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے اللہ کا تعارف. یہ نبیوں کی پہلی ڈیوٹی ہے, کیونکہ اللہ کی ذات انسان اپنے بیس پر نہیں سمجھ سکتا, تو نبیوں کے ایک کام. اور دوسرا کام زندگی گزارنے کا طریقہ. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں نے جس سکھایا وہ یہی ہے کہ انسان اتنا اچھا ہو کسی کو ہمارے ذریعے سے کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے, آپ کی زندگی مبارک ایسی تھی. چنانچہ آپ کی بیویوں میں سے کسی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ حضور نے ہم کو کوئی تکلیف پہنچائی. آپ کی اولاد میں سے کوئی, اولاد آپ کی فاطمہ ہے, کبھی کسی نے شکایت نہیں کی. آپ کے دوستوں میں کوئی صحابہ کرام میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی. اور یہ تو بات, لیکن آپ کے دشمنوں میں سے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تو بہت دشمنیاں کی لیکن ان کی طرف سے ہم کو یہ تکلیف پہنچی نہیں. تو محمد رسول اللہ نمونہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اور زیادہ مسلمانوں کے لیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی. بس وہی ہماری میسج ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی اچھی بننی چاہیے کہ ہم رحمت ہی رحمت ہو, رحمت ہی رحمت ہو. اور اگر یہ بننے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یقین اللہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہم اس طبقے میں شامل ہوں گے جس طبقے کو حضور چاہتے تھے کہ میری امت ایسی ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.